میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا بیانات کا سلسلہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے جس میں ہم ان اسباب پر گفتگو کر رہے ہیں جو کسی مومن کو جنت میں لے جانے والے اسباب ہیں، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں۔ تو 10 اسباب اب تک ہم بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن آج کی گفتگو وہ اس کائنات میں آنے والے مختلف مصائب اور مختلف آفات کے سلسلے میں ہوگی، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی بڑا طوفان اور سیلاب آتا ہے، کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو طرح طرح کی چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، لہذا گناہوں سے توبہ کرو، اور اپنے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اس کو راضی کرو۔ جبکہ جو دین سے دور لوگ ہیں اور قرآن و سنت کے علوم سے ناواقف لوگ ہیں اور اپنے خیال میں دانشور بھی ہیں، قرآن و سنت کے علوم کے بغیر بھی ان کا خیال ہے کہ کوئی دانشور بن سکتا ہے، تو وہ پھر اپنے فلسفے بیان کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیچرل فیمینن کیا ہے، وہ ہے ایک تبدیلیاں ہیں جو آتی رہتی ہیں اس کائنات میں، فطری ہیں اور طبیعی ہیں، یہ سب کچھ طبیعی اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواہ لوگوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کا وبال ہے، نہ ان کو توبہ کرنے کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے، یہ طبیعی اسباب کے تحت ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، لہذا اس میں کسی استغفار کی توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام میں کیا کچھ فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے اور کیا تعلیمات دی ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، ظاہر ہے مختصر وقت میں سب آیات پر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کا مشترکہ مضمون وہ 1 2 3 آیات میں بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے قرآن کریم میں جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آج تو ترکی میں، شام میں، دوسرے بعض علاقوں میں زلزلہ آیا ہے اور وہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں، ہزاروں شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی مقدار میں زخمی ہیں، اور ان کے گھر، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار سارے ملیہ میٹ ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہیں۔ ملبے تلے ابھی تک بہت سارے لوگ موجود ہیں، جن میں سے کچھ زندہ بھی نکل رہے ہیں اور زیادہ تر ان کی لاشیں ہی نکل رہی ہیں۔ تو ایک بڑی مصیبت سے ہمارے عالم اسلام کا ایک ممتاز ملک ترکی اور سرزمین انبیاء شام اس وقت متاثر ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں مالی تعاون وہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس موقع کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصائب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ ان کو اگر اس وقت زلزلے نے آ کر مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو ہمارے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے اور لوگ ایک وقت کی روٹی کھانے سے لاکھوں لوگ مجبور ہیں، بیماریاں ہیں اور بے گھر لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، جھگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وبائیں پھوٹ رہی ہیں اور ان کا علاج معالجہ کرنے کے پورے انتظامات نہیں ہیں۔ تو ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں، اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے، ہمارے جو حکمران ہیں، جن کو اس مصیبت کے وقت میں پوری جو مصیبت زدہ ہماری مسلمان برادری ہے اور مختلف علاقوں میں جو طرح طرح کے مصائب کا شکار ہیں، ان کی داد رسی کرنا چاہیے تھی، ان کو چھت فراہم کرنا چاہیے تھی، ان کو خوراک فراہم کرنا چاہیے تھی، ان کو علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرنا چاہیے تھی،
وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تان و تشنی کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو ہم بھی ایک بڑی مصیبت سے گزر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں حالات شاید اس سے بھی زیادہ مشکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مصیبت ہو جو ہمارے ملک میں ہے، یا وہ مصیبت ہو جو اس وقت ترکی میں ہے اور شام میں ہے، اس طرح کی آفات اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے لوگ جو بھی بستیوں میں رہتے ہیں، بستی سے مراد اہل القرآن سے مراد شہر اور دیہات، بڑی بستیاں چھوٹی بستیاں سب مراد ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی گناہوں سے بچتے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچتے، فرائض اور واجبات پر عمل کرتے، تو ہم زمین اور آسمان سے برکات کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی پکڑ میں مبتلا کر دیا۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، فرمایا کہ وہ ذات قادر ہے اس بات پر کہ وہ اوپر سے تم پر عذاب بھیجے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اور یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے، جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق ہونے کے بجائے ملکوں کی سطح پر بھی کشیدگیاں موجود ہیں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ملکی سطح پر بھی سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادت آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہی ہے اور دن رات لڑ رہی ہے۔ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری معاشی تنگی ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا تو وہ جتنی بھی کوششیں کر لے اپنی خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہمارا اٹل فیصلہ یہ ہے، اور 3-4 تاکیدات لا کر اللہ نے فرمایا ہم ضرور بضرور اس کی معیشت کو بہت تنگ کر کے رکھیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے رب کہ آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا، میں تو چیزوں کو دیکھتا تھا، نظارے کرتا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ میری آیات، میرے احکام اسی طرح تمہارے پاس آتے رہے اور تم انہیں پس پشت ڈالتے رہے، تو آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا اور تمہاری طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ یہ تو حشر کے دن کا عذاب ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے اور تم یہ فریاد کر رہے ہو، اس سے آگے جو جہنم کا عذاب آنے والا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے اور اس سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑتا ہے، اس کے لیے کیا وعدہ ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی ہر مشکل میں سے آسانی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ بتائے ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دنیا میں یا تو خشکی ہوگی یا سمندر ہوگا، فرمایا کہ سمندر ہو یا خشکی ہو، بحر و بر میں جو بھی فساد، جو بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے
وہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ یہ عذاب نازل فرماتے ہیں؟ اب اس پر بھی سوالات ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں مختلف حکمتیں ہوتی ہیں اور اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ جو نافرمان ہیں ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ لوٹ آئیں، کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ان کی بعض بدعمالیوں کا اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکھائیں اور ان کو جھنجھوڑیں، شاید کہ یہ لوگ واپس رجوع کر لیں، اپنے اللہ کی طرف، اپنے مالک کی طرف لوٹ آئیں۔ تو گناہگاروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آدمی غفلت میں آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، نافرمانیوں میں آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو اس غفلت سے باز آ جاؤ، ورنہ اس سے بڑا عذاب آئے گا اور آخرت ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے عذاب والی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنے کے لیے یہ عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اور کافروں کی جب نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو ناراض ہو کر تو ان کو نیست و نابود کرتے ہیں، وہ ان کے لیے خالصتاً عذاب ہوتا ہے۔ مومن گناہگار جو ہیں ان کے لیے اس عذاب کے مقاصد میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان کو تنبیہ ہو اور واپس لوٹ آئیں۔ بعض لوگوں کے لیے جو نیک ہوتے ہیں، جو نافرمان نہیں ہوتے، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے ارشادات کے مطابق اور احکام کے مطابق ڈھالا ہوتا ہے، ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ ہم ان کو مصیبت میں ڈال کر دیکھیں، آزمائیں کہ یہ اس مصیبت کے وقت میں کیا کرتے ہیں، کہ اللہ سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تو اتنے فرمانبردار، اتنے نیک تھے، پھر بھی ہم پر یہ مصیبت ڈال دی، یہ بیماری بھیج دی، یہ معاشی تنگی بھیج دی، یہ زلزلے سے ہمیں نقصان پہنچا گیا، ہمارا دکان گر گیا، ہماری فصلیں سیلاب سے تباہ ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو کیا وہ اللہ کے اس عذاب کو دیکھ کر نافرمانی اور ناشکری کی طرف جاتے ہیں یا اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ تو ان کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور انہی نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس طرح کی مصیبتوں کو رفع درجات کا سبب بناتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بعض اوقات کوئی جنت کا خاص مقام طے فرما دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر مصیبت بھیج دیتے ہیں، بیماری کی مصیبت، کسی جان و مال کے نقصان کی مصیبت، معاشی تنگی کی مصیبت، پریشانی کوئی نہ کوئی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس پریشانی پر، اس مصیبت پر، اس دکھ اور تکلیف پر جب ایک مومن بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مقام تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے اپنے اعمال نیک اتنے زیادہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اس مقام تک پہنچ پاتا، لیکن ان مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو مختلف حکمتیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، مسند احمد ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، فرمایا کہ میری امت ان امتی امت مرحومہ، میری یہ امت تو ایسی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، یہ رحمت کی ہوئی امت ہے۔ اور اس کا عذاب کیا ہے؟ الزلازل، زلزلے، طوفان، آفتیں۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ دنیا میں ان کے گناہوں کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بخشنا چاہتے ہیں کہ اس کو آخرت میں عذاب نہ ہو، اس کی بدعمالیوں کی سزا اس کو دنیا ہی میں مل جائے اور آخرت میں یہ جنت میں چلا جائے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، لہذا اس طرح کے ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات، اس طرح کی مصیبتوں اور آفتوں کے زمانے میں زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی ذات ان میں موجود ہے تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. یعنی عمومی عذاب، جس طرح پہلی قوموں کی قومیں پوری کی پوری تباہ ہو جاتی تھیں، ہلاک ہو جاتی تھیں، ایسا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا. اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اس طرح کی بیکار بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جی یہ تو طبعی اسباب کے تحت ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ آتا ہے اس بنا پر کہ جو زمین کا مرکز ہے اس میں آگ موجود ہے، اور اتنی تپش والی آگ موجود ہے کہ جو آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے اس سے بھی زیادہ درجہ حرارت اس آگ میں موجود ہے. اس آگ کی وجہ سے زمین میں سکڑاؤ اور پھیلاؤ کا عمل جاری رہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ زمین کی پلیٹیں اس کی وجہ سے ہل جاتی ہیں، تو ان کے ہلنے کی وجہ سے یہ زلزلہ آتا ہے. تو یہ ایک طبعی چیز ہے، نیچرل ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کا عذاب ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آگ تو ہر وقت موجود ہے، پھر ہر وقت زمین کیوں نہیں ہلتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب حرکت کرتی ہے، مرکز میں آگ موجود ہے، وہ پلیٹوں کو ہلاتی ہے، تو پوری دنیا میں ہر جگہ زلزلہ کیوں نہیں آتا؟ پوری زمین الٹ پلٹ کیوں نہیں ہو جاتی؟ کس ذات نے اس کو روک کر رکھا ہوا ہے؟ اور ان پلیٹوں کو حرکت دینے کا حکم کون دیتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا پیدا کی ہے، تو جو کچھ بھی ہوگا وہ طبعی اسباب کے تحت ہوگا. بارش برسنے کا جو سبب بیان کیا جاتا ہے، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، ہوا میں جاتے ہیں، وہاں برف بنتے ہیں، وہاں اس طرح ہوتا ہے، پھر ہوا کا دباؤ آتا ہے، پھر وہ بارش بن کر برستا ہے، جو طبعی سبب ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے، اللہ نے دنیا میں ساری چیزوں کو انہی اسباب کے تحت جوڑا ہوا ہے. سورج نکلتا ہے، تپش ہوتی ہے، حرارت دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، اس کے ذریعے سے پھل پکتے ہیں اور اناج پکتے ہیں، اور ہم مختلف نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. اور اس کی اور بے شمار فوائد ہیں، اگر وہ نہ ہو تو ہم بیمار ہو جائیں. ہمارے لیے کوئی اناج کی چیز پکنے ہی نہ پائے، کوئی پھل پکنے ہی نہ پائے، تو یہ طبعی اسباب کے تحت ہی سارا کارخانہ کائنات چل رہا ہے. تو اس طرح زلزلے بھی انہی طبعی اسباب کے تحت آتے ہیں، لیکن وہ طبعی اسباب کس کے ماتحت ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ان اسباب کو کسی طرف اس میں تغیر پیدا فرما دیتے ہیں، تو یہ پھر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. وہ اللہ کے اختیار میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب نیک اعمال لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان اسباب میں وہ تصرف کرتے ہیں جو مخلوق کے لیے مفید ہوتا ہے، بندوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے. اور جب ان کی بدعمالیاں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اسباب میں ایسا تغیر پیدا کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس طرح کی آفات آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں. ان بندوں کے گناہوں کا وہ وبال ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ساتھ تھے. تو زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں ایک ارشاد یہ فرمایا کہ جبل احد جبل یحبنا ونحبہ. احد ایسا پہاڑ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. صدیق اکبر حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. تو تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو فوراً زلزلہ رک گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ باہر آپ کھڑے ہوئے تھے کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھلی جگہ میں، تو زلزلہ آیا. آپ نے ایڑی اپنی زمین پر ماری اور فرمایا کہ اے زمین رک جا، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ تو ایک دم زلزلہ رک گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو اپنی مشیت کے تحت رکھا ہے اور جیسے چاہتے ہیں اس میں تصرف فرماتے ہیں. اور اللہ نے قرآن کریم میں جو اتنی ساری آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور احادیث اس سے بھی بہت زیادہ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اعمال سے اس کا تعلق ہے.
اعمال صالحہ اگر زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے حالات اچھے نازل کیے جاتے ہیں، لوگوں کے لیے نفع کے حالات پیدا ہوتے ہیں، خوشحالی کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر بندوں کی بدعمالیاں وہاں جاتی ہیں تو وہاں سے حالات بھی اسی کے مطابق نازل ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق کائنات میں تصرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور لمحوں میں پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے شہر زمین بوس ہو جاتے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے، وہاں اگر زلزلے کا عذاب ہے تو یہاں مہنگائی کے طوفان کا عذاب ہے، یہاں ہماری سیاسی قیادت کے آپس میں لڑنے کا عذاب ہے، جس کو یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں، لیکن کسی کو اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بھیک مانگنے کے لیے پوری دنیا میں جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، معافی مانگتے، اور جو خیانتیں ہم نے کر رکھی ہیں ان سے توبہ کرتے، جو کرپشن کر رکھی ہے اس سے توبہ کرتے، اور وہ کرپشن کا مال واپس اپنے ملک میں لاتے اور اپنے غریب عوام پر خرچ کرتے۔ ہم پوری دنیا میں کشکول لے کر پھر رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کو اور عذاب کی دعوت دینے والی بات ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اور زیادہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا اچانک، تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ایک بادشاہ تھے، اور غالباً خلافت عباسیہ کے زمانے کی بات ہے، تو زلزلہ آیا، غالباً ہارون رشید یا کسی اور خلیفہ کے زمانے کی بات ہے، اور قحط آیا، قحط، اور اتنا قحط آیا کہ انہوں نے جتنے گودام تھے، جتنا خزانہ جمع کر رکھا تھا، سب کے منہ کھول دیے، اور پورے عالم اسلام میں اپنے لوگوں کو بھیجا، لوگوں کی داد رسی کے انتظامات کیے، جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا، لیکن حالات قابو میں نہیں آ رہے تھے، اور لاکھوں لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ تو جو ان کے استاذ تھے یحییٰ بن خالد، ان سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت ڈپریشن میں جا رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اور میں کوئی تسلی کا کلمہ چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یحییٰ بن خالد جو ان کے استاذ بھی تھے اور وزیر اعظم بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جنگل میں بندریاں کسی اپنے کام سے سفر پر جا رہی تھی۔ یہ واقعات کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے، لیکن عبرت بہت ان سے حاصل ہوتی ہے۔ تو بندریاں سفر پر جا رہی تھی، چھوٹا بچہ تھا، اس کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی، تو بادشاہ، جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئی کہ مجھے سفر درپیش ہے اور میرا بچہ ہے، اس کو میں آپ کی کفالت میں دے کر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس شیر نے اس بچے کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا اور وہ چلی گئی۔ ایک دن اوپر سے کوئی پرندہ آیا، چیل یا اس سے بھی بڑا کوئی پرندہ، اور وہ بچے کو اچک کر لے گیا۔ لومڑی، وہ جو بندریاں تھی، وہ واپس آئی تو اس نے اپنا بچہ مانگا، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہ تو چیل اٹھا کر لے گئی۔ اس نے کہا میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو شیر نے کہا کہ اگر کوئی زمینی آفت ہوتی تو اس سے میں بچاؤ کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن یہ آسمانی آفت تھی، تو اس آسمانی آفت کا میرے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو بادشاہ سلامت، یہ جو قحط آیا ہوا ہے، آپ نے اپنی پوری سلطنت کے جتنے خزانے تھے سب کھول دیے، لیکن حالات قابو میں نہیں آ رہے، تو یہ آسمانی آفت ہے۔ جب تک اس آسمان والے کو راضی نہیں کریں گے اور اس کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے اور قوم کو اس کی طرف متوجہ نہیں کریں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل کر دیے۔ تو ہم ساری دنیا میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے اور ہزاروں لاکھوں اپنے غریب ملک کا خزانہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ پیشانی سے جانماز تک کا فاصلہ ہم نہیں طے کر پا رہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا نہیں رہے، تو اس لیے حالات تبدیل نہیں ہو رہے۔ جب تک نہیں کریں گے اللہ کی طرف رجوع، حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔
ایک مصیبت سے نکلیں گے دوسری آ جائے گی، دوسری سے نکلیں گے تیسری آ جائے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اور توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ترکی والوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ان کے لیے جس قسم کا تعاون بھی ہم سے ہو سکتا ہے قابل اعتماد ذرائع سے، اس کا بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسلمان سارے جسد واحد کی طرح ہیں، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ گناہ گار تھے تو ان پر عذاب نازل ہوا، ہم بھی تو عذابوں میں گرفتار ہیں، سبھی عذاب میں گرفتار ہیں اس وقت، تو سب کو توبہ استغفار کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان حکمتوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جو میں نے عرض کی ہے کہ ضروری نہیں کہ سب کے لیے ایک آفت وہ عذاب ہی ہو، بعض کے لیے عذاب ہوتی ہے، بعض کے لیے آزمائش ہوتی ہے، بعض کے لیے تنبیہ ہوتی ہے اور بعض کے لیے وہ رفع درجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں تو گناہ گار نہیں ہوں، میری وجہ سے تو عذاب نہیں آ رہا۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط آیا، لوگ حضرت کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئے، یا حضرت دعا فرما دیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس بستی میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ میں اس بستی سے نکل جاؤں تو تمہارے اوپر سے یہ عذاب دور ہو جائے گا۔ اتنے بڑے بزرگ اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں۔ ہم جب اس طرح کے بیانات سنتے ہیں تو ہمارا خیال دوسروں کی طرف جاتا ہے کہ وہ گناہ گار، ہمارے حکمراں خراب، ہماری بیوروکریسی خراب، ہماری پولیس خراب، ہماری فوج خراب۔ اپنے گریبان میں نہیں جانتے کہ ہم ظاہری باطنی کن گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اور کرپشن کی جہاں تک بات ہے تو جس کا جتنا داؤ لگ رہا ہے وہ ہر طبقے میں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔